وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ احسن اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ۔ اسلام میں حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، لیکن جب باوجود کوشش کے گھر میں سکون ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ طلاق کے اختیار کو استعمال کر لیا جائے۔ طلاق کے موضوع پر ہی ہم پچھلی ایپیسوڈز میں کچھ بات کر رہے تھے، اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ مزید ڈسکشن کریں گے۔ جی آپا، آپ بتائیے گا، پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایک بیوی پر اپنے شوہر کے والدین کی خدمت فرض ہے کہ نہیں، شریعت اس بارے میں اس کی کیا رہنمائی کرتی ہے، اور اگر وہ خود کرنا نہیں چاہتی تو ایسی صورت میں کیا اس پر سختی کرنے کی اجازت ہے؟ کچھ سوال کا جواب تو ہم نے پہلے دے دیا تھا، اور میں نے اس کی وجوہات میں یہ بتایا تھا کہ خامن جب اس کے والدین کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ کیوں یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرے؟ وہ تو ایک علیحدہ اینگل سے میں نے دیکھا تھا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ والدین کی خدمت بیٹے پر فرض ہے، کیونکہ وہ ان کا بیٹا ہے، اور اس کی جو بیوی ہے وہ ان کی ڈائریکٹ بیٹی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے۔ تو بیٹا خود تو ماں باپ کی خدمت کرتا نہیں، اور بیوی کو وہ پابند کر دیتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بیٹا اپنے والدین کی خود خدمت کرے، گھر میں ایک ماحول بنے، اس کی بیوی خود بخود اسے دیکھے گی، وہ خود بخود اپنے شوہر کی رضا چاہتے ہوئے وہ یہ کرے گی۔ تو جب ایک بیٹا اپنے والدین کی خدمت نہیں کر رہا اور وہ سارا بوجھ ڈال دیتا ہے بیوی پر، تو یہ تو کسی بھی حوالے سے یہ طرز عمل جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیوی اس کے والدین کی خدمت کرتی ہے تو یہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ نیکی کر رہی ہوتی ہے۔ شوہر کو اس کا احساس کرنا چاہیے، اور شوہر کو سمجھنا چاہیے کہ میری بیوی اس فرض کو جو مجھ پر تھا میرے بہاف پر ادا کر رہی ہے۔ صحیح، اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جب وہ قدر کرے گا تو بیوی اس کی قدر کے جواب میں مزید بہتری کرے گی، بے شک۔ اور جب وہ قدر کرے گا تو وہ اس کے والدین سے بھی بہتر سلوک کرے گا۔ بے شک۔ تو اصل بات ہے یہ جو ہے معاملہ کہ مرد اس کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے، سسرال والے بھی اسے اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، یہ چیز پھر عورت کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ صحیح، مطلب ناجائز ایکسپیکٹیشنز ہونی شروع جاتی ہیں پھر، جو کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح نہیں۔ صحیح۔ تو لہٰذا اگر مرد اس کی قدر کر رہا ہے کہ یہ ایک ایسا فرض جو اللہ نے میرے اوپر فرض کیا تھا، کیونکہ وہ بیٹا تو وہ ان کا ہے، تو اس کی قدر کرے، تو بیوی اس کی بڑی دل کی خوشی کے ساتھ اس کے والدین کی خدمت کرے۔ صحیح۔ ہوتا یہ قدر تو ہوتی نہیں ہے، تو پھر معاملے جو ہوتے ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ صحیح، آپ قدر نہیں جب کرتے، محبتیں پیدا نہیں ہوتی، جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں فساد ہی ہوگا۔ بس صحیح۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات جب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو بعض اوقات بیوی میں اور ماں میں، شوہر کی ماں میں کوئی تنازع ہو جاتا ہے، یا نند اور بھاوج میں کوئی تنازع ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ سسرال میں مرد اپنے خاندان کے درمیان ہوتا ہے، اس کے والدین بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں تو اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، عورت اکیلی۔ اور اگر اس صورت حالات میں مرد اس کا خیال نہیں کرے گا، وہ بیچاری کہاں جائے؟ وہ کس کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کر آئی؟ یہ تو ہے ایک جذباتی صورتحال، ٹھیک ہے؟ وہ خامن کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، خامن کو اس کا لحاظ کرنا ہی چاہیے۔ یہ تو میں نے ایک جذباتی بات کی ہے۔ اگر میں ٹھوس بات کروں تو بات یہ ہے کہ مرد کو، خامن کو حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ والدین غلط ہوں تو وہ والدین کو سمجھائے،
اور بیوی غلط ہو تو بیوی کو سمجھائے. لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، والدین کے حقوق کی آڑ میں بعض اوقات والدین زیادتی کر جاتے ہیں اور بیٹا کہہ بھی نہیں پاتا. تو والدین کی زیادتی ہو یا بہو کی زیادتی ہو، سہنی وہ بہو ہی کو پڑتی ہے. اور اب اسی یہ وجہ مائنڈ سے سیٹ بھی یہی ہے کہ بس اسی نے سہنا ہے، اسی نے برداشت کرنا ہے. اور عام طور پہ لڑکوں کا جو برین واشنگ کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ عورت کو سہنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر انہی وجوہات کی بنا پر عورتیں سسرال میں رہنا نہیں چاہتی. وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں علیحدہ گھر ملے، اور علیحدہ گھر ان کا حق ہے. علیحدہ گھر ان کا حق ہے. بے شک مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کو گھر کا انتظام کر کے دے، وہ ان کے گھر کے اخراجات کا انتظام کر کے دے، مالی معاملات ساروں کا وہ منتظم ہے. صحیح بات ہے. آپ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بعض اوقات میاں بیوی خوشی سے رہ رہے ہوتے ہیں، مگر بعض اندرونی معاملات کی وجہ سے شوہر کے ماں باپ نہیں چاہتے کہ وہ مل کے رہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے، اور وہ حکم دیتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ طلاق دے دو. تو ایسی صورت میں پھر بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا آپ کا یہ بھی سوال بڑا مشکل سا سوال ہے. میاں بیوی خوش باش رہ رہے ہیں جی، لیکن والدین چاہتے ہیں کہ وہ اولاد ہو. جی، اصل میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایسا بنایا ہے، ان کا فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی برائی نہیں چاہتے. عام طور پہ آپ یہ دیکھ لیجئے، والدہ بھی جو ہوتی ہے وہ بھی اپنی اولاد کی بہتری چاہ رہی ہوتی ہے، اور جو والد ہوتا ہے وہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر والدین کسی خاص بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ دیکھنی چاہیے کہ وہ بنیاد کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں بھی میں ایک بات پھر واضح کروں گی شریعت کی رہنمائی میں، کہ والدہ کے حکم پہ تو طلاق نہیں دینی، کیونکہ عورت جذباتی ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہمارے ہاں اکثر جھگڑوں میں بنیاد ساس اور بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، اور اکثر جھگڑے ہوتے ہی اکثر جھگڑوں کی بنیاد ہی یہی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو عورت جذباتی ہوتی ہے اور اپنے جذبات کی بنا پر بعض اوقات ایک غلط بات بھی کہہ دیتی ہے. اور یہ مان تو کلیئر ہو گئی کہ والدہ کے کہنے پہ تو طلاق نہیں دینی. باقی اگر والد کہے، مرد جو ہوتا ہے وہ دور اندیش بھی ہوتا ہے، جذباتی بھی نہیں ہوتا، اور معاملات کو عورتوں سے بہتر انداز میں ڈیل کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کا قوام بنایا ہے. گھر کا قوام بنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ذہنی طور پر عورت سے فیصلے کرنے میں، معاملات کو سمجھنے میں زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور زیادہ تحمل کے ساتھ معاملات کو چلاتا ہے. عورت جذباتی ہونے کی وجہ سے بعض اوقات معاملہ خراب کر دیتی ہے. تو اگر والد اصرار کر رہا ہے کہ بیٹا بہو کو طلاق دے دے، تو بیٹے کو دیکھنا چاہیے کہ بھی اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اگر وہ وجوہات اسے سمجھ آ جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ ان کی اصلاح کرے. باقی شریعت سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ اگر آپ حالات دیکھیں تو حالات یہ تھے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی بیوی سے پوچھا تھا کہ تمہارے معاملات کیسے چل رہے ہیں، تو اس خاتون نے ناشکری والی بات کی تھی. بڑے برے حالات ہیں، ہمیں فاقے کاٹنے پڑتے ہیں، ہمارا گزارا نہیں اچھا ہوتا. تو ایسی عورت جو ہوتی ہے جو ناشکری کر رہی ہو، میں آپ کو بتاؤں وہ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی 24 گھنٹے رہتی ہے، کیونکہ ناشکری یہ ایک بہت بڑا خرابی کا باعث ہوتی ہے میاں بیوی کے معاملات میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کہا تھا کہ میں نے تمہیں دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم خامند کی ناشکری کرتی ہو. باپ جو ہوتا ہے وہ کسی بیس پر ہی فیصلہ کرے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. دور اندیش ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، ایکسیپشنل کیس میں کہتی ہوں، کہ جس میں شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرے جی کوئی باپ اور بیوی میں کوئی
غلط معاملات چل رہے ہیں تو پھر وہ اس بات کا فیصلہ کسی اور سے کرا لیں. صحیح. لیکن عام طور پہ اسے یہ جو حضرت ابراہیم والا معاملہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر باپ حکم دیتا ہے تو بیٹے کو ماننا چاہیے. اسی طرح حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے ہیں، انہیں اپنی بیوی بڑی پسند تھی. حضرت عمر نے کہا اس کو طلاق دے دو. معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک گیا کیونکہ عبداللہ بن عمر اسے طلاق نہیں دینا چاہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے باپ کی بات مان لو. اب وہاں پہ مسئلہ کیا تھا؟ ان کی وجہ سے وہ نماز سے غفلت کر رہے تھے. صحیح. تو یہ ساری جو باتیں ہیں ان کی اگر تہ تک پہنچیں تو وجوہات نظر آ رہی ہیں. صحیح، بے شک. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ذاتی جھگڑے ہیں، اس نے ایسے کیوں کہہ دیا، اس نے ویسے کیوں کہہ دیا، وہ یہاں کیوں بیٹھ گئی، وہ یہاں کیوں نہیں اٹھی، اس نے فلاں کو سلام نہیں کیا. جزاک اللہ آپا. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے شوہر اور بیوی کے حقوق، طلاق سے متعلقہ اور یہ مسائل. آپ بتائیے گا کہ قرآن میں آتا ہے کہ بیوی کو مارا جا سکتا ہے، تو کیا یہ عورت پر ظلم نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید صرف شہری معاشروں کے لیے نہیں اترا، اور وہ صرف آج کے دور کے لیے نہیں اترا، وہ اس دور میں بھی تھا اور ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو بدو تھے، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے گاؤں کے لیے بھی ہے، اور ایسے علاقوں کے لیے بھی ہے جو جہالت کے اندھیروں میں تھے. بالکل ایسے ٹھیک ہے ہی ہے. نا. تو شہروں میں ہم بیٹھے ہوئے لوگ بعض اوقات اس کو ظلم سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا اس سلسلے میں، کیونکہ قرآن مجید کی بہترین تشریح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہوتی ہے. بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کبھی کسی کو مارنا تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی کسی کو گالی بھی نہیں بکی. ٹھیک ہے جی، کبھی کسی کو گالی بھی نہیں بکی. سبحان اللہ. ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، لیکن کبھی کسی کو کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھا. پہلی بات. دوسری بات، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ مکے میں عام طور پہ جو مہاجرین تھے، مکے کے لوگ، یہ طبیعت کے ذرا سخت تھے، اور مدینے کے لوگ طبیعت کے نرم تھے. یہ ان کے مزاج کی خوبیاں آج بھی باقی ہیں. تو مکے میں لوگ جو تھے بیویوں کو دبا کے رکھتے تھے، اور جب یہ مدینے میں آئے تو مدینے میں عورتیں ذرا نسبتاً مردوں کا رویہ ان سے وسعت والا تھا. تو جب یہ لوگ مہاجرین اور انصار اکٹھے ہوئے تو ہماری عورتیں سے مراد صحابہ کی جو بیویاں تھیں وہ انصار کی عورتوں سے متاثر ہونے لگ پڑیں اور خاوندوں کے سامنے ذرا زبان کھولنے لگ پڑیں، یا آپ یوں سمجھیں کہ ذرا وہ اس طرح دب کر نہ رہیں جیسے مکے میں ان کو عادت تھی. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس کی شکایت کی صحابہ نے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ ان کو اجازت دے دی کہ تم تھوڑا بہت سختی کر سکتے ہو. اگلے دن جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی 70-80 عورتیں آ گئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مردوں نے تو ہمیں مارا ہے. پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو مارنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے اچھے لوگ نہیں، ہمارے اچھے لوگ نہیں ہیں، بلکہ آپ نے آغاز میں مردوں کو منع کر دیا تھا کہ وہ عورتوں کو نہ ماریں، لیکن جب منع کر دیا تو اگلے دن مردوں نے شکایت لگا دی کہ عورتیں تو شیر ہو گئی ہیں، ہمارے اوپر چڑھ دوڑی ہیں. اور ویسے بھی یہ جو انصار کے حالات کے ساتھ وہ متاثر بھی ہو گئی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی، پھر عورتوں نے اگلے دن شکایت لگا دی. یہ سارے واقعات احادیث میں موجود ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سے جو مارنے والے لوگ ہیں
وہ ہمارے اچھے لوگوں میں سے نہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ تشریح تو ہمیں نہ سمجھ آ گئی. باقی جہاں تک قرآن مجید کا الفاظ کا تعلق ہے, میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نرمی راس نہیں آتی. میں یہ نہیں کہتی کہ ساری ایسی ہوتی ہیں, بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نرمی راس نہیں آتی. صحیح بات ہے. ان کے ساتھ بعض اوقات جب جھگڑا ہو تو تھوڑی بہت سختی کرنی پڑتی ہے, اور اس سختی کے بعد یہ معاملہ چل پڑتا ہے. ان لوگوں کے لیے یہ حکم بھی موجود ہے. صحیح. اور باقی یہ جہاں تک اس پر عمل کرنا ہے, عمل اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور آپ کے اسوے کی روشنی میں کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ جو کیا, یا آپ نے جو صحابہ کو ہدایات دیں, یہ ساری احادیث کے صفحات میں محفوظ ہے. صحیح. اور آپ یہ بتائیے مارنا کس حد تک, یعنی میرے غالباً ایسے بھی ہے نا مسواک کی جیسے اسٹک سے آپ مارتے ہیں ہلکا سا اور نشان نہ چھوٹے, کیا ایسا بھی ہے؟ اصل بات ہے یہ مارنے کی اجازت اپنے غصے نکالنے کے لیے نہیں ہے. جیسے میں نے آپ پہلے کہا تھا کہ طلاق بھی کوئی اپنے غصے نکالنے کے لیے نہیں ہے, وہ ایک حل ہے. یہ بھی ایک حل ہے, یہ بھی اپنے غصے نکالنے کے لیے نہیں ہے کہ مرد کو جی اب غصہ چڑھ گیا ہے اور اب اس نے غصہ نکال کے ہی چھوڑنا ہے. صحیح. صحیح. یہ ایک حل ہے. اگر مرد عورت کو مارتا ہے, میں آپ کو بتاؤں اس سے عورت میں بعض اوقات جو غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں, اور وہ بجائے اس کے کہ اس سے اصلاح ہو, عورت بعض اوقات ری ایکشن میں آ جاتی ہے. تو لہٰذا شریعت نے بھی یہی کہا ہے کہ اسے زیادہ نہ مارو, اس کے چہرے پر نہ مارو, ایسا نہ مارو جس کے ساتھ نیل پڑ جائے, جس کا نشان رہ جائے. ہو سکتا ہے تم آج اسے مارو اور کل کو تمہیں اسے تعلق قائم کرنا پڑے, رات کو تمہیں اسے تعلق قائم کرنا پڑ جائے. تو یہ مرد کو ضرورت تو ہے بیوی کے لیے, ایک تنبیہ کے لیے, صحیح, ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے, ایک گھر چلانے کے لیے. صحیح ہے. لیکن یہ جو ہے حکم نہیں ہے, یہ ایک مسئلے کا حل ہے. اور مسئلے کا حل کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے کہ اگر عورت تم ان کے نشوز سے ڈرتے ہو, نشوز کا معنی ہوتا ہے میں نے نہیں ماننی بات, میں نے تمہاری بات نہیں ماننی, جو مرضی کر لو, یہ ہے نشوز. عورت نشوز کر رہی ہے, اللہ نے 3 حل بتائے. سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو. نمبر 2 ان کے ساتھ تعلقات کم کر دو, ختم کر دو. عورت کو اسی سے یہ احساس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ تعلقات ختم کرنے ہیں تو اپنے کمرے کے اندر کرنے ہیں. باہر نکل کے تو ماں کو نہیں بتانا, یا جا کے سارے گھر کو نہیں اعلان کرنا کہ میں بیوی کے ساتھ نہیں سو رہا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات ہے, سمجھانے سے بھی معاملہ نہیں ٹھیک ہوا, تعلقات ختم کرنے سے بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوا, پھر تیسرا یہ سٹیپ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھتے ساری ڈنڈا اٹھا لو. اور تیسری بات ایک اور, بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے, نمک ہانڈی میں زیادہ ہو گیا تو ڈنڈا اٹھا لیا, کوئی بھی بات جو ہے وہ مرضی کے مطابق نہ ہوئی تو مارنا شروع کر دیا. بات ہے یہ تو درندگی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ تو درندگی ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ تم ان عورتوں کو جن کے نشوز سے تم ڈرتے ہو, اور نشوز یہ نہیں ہے کہ میرے سے ہانڈی میں نمک کا زیادہ ہو گیا, نشوز یہ ہے میں نے تمہاری بات نہیں ماننی. بعض اوقات ہوتا یہ ہے, مرد ایک کام کہہ کے جاتا ہے, عورت بیمار ہے یا بچہ بیمار تھا یا مہمان آ گئے تھے یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا وہ نہیں کر سکی. اس کو نشوز نہیں کہتے. نشوز کہتے ہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا, نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا, جو مرضی کر رہا ہوں میں نے نہیں کرنا. تو اس صورت حالات میں گھر بھی تو چلانا ہے کہ نہیں, لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 سٹیپس بتائے. یعنی کہ ہر ممکن حد تک کوشش کی, ہر ممکن حد تک مسئلہ حل ہو جائے. نہیں حل ہوتا تو پھر یہ آخری حد آ جائے. صحیح, ٹھیک. اور اس کے لیے بھی حدود طے کر دی گئی. صحیح, ٹھیک. اب اسی طرح بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ علیحدگی ہو جاتی ہے, یعنی طلاق کی صورت میں یا خلا کی صورت میں, تو ایسی صورت میں بچے کس کے پاس رہیں گے, ماں کے پاس یا باپ کے پاس؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک ذرا معاملے کو تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر تو بچہ بالکل چھوٹا ہے, دودھ پیتا ہے, تو پھر تو وہ ماں کے پاس ہی رہے گا اور ماں اسے دودھ پلائے گی. اور یہ صورتحال 2 سال تک ہو سکتی ہے. بچے کا اصل وارث باپ ہے کیونکہ نسل اس کی ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا الٹا چکر چلتا ہے کہ باپ تو بچوں سے بے پرواہ ہوتا ہے اور عورت اپنی محبت کی وجہ سے مجبور ہوتی ہے, باپ طلاق دے دیتا ہے اور باپ مڑ کے بھی نہیں بچوں کو دیکھتا,
عورت ان کو پال بھی رہی ہوتی ہے, ان کی تربیت بھی کر رہی ہوتی ہے, اور ان کو مال بھی خرچ کر رہی ہوتی ہے. یہ مرد کا دوہرا ظلم ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ عورت کے پاس رہے گا. مرد عورت کو, بچے کی ماں کو, جو اب اس کی بیوی نہیں ہے, اس کو بچے کے دودھ پلانے کا خرچہ دے گا. اور یہ قرآن مجید نے باتیں اتنی کلیئر کی ہیں کہ بچے کا باپ ماں کو بھی خرچہ دے گا, اجرت دے گا کہ تو میرے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. بچے کا خرچہ علیحدہ دے گا کیونکہ بچہ اس کا ہے, اور بچے کی ماں کا خرچہ اس لیے دے گا کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو چلے گا جب تک بچہ دودھ پیتا ہے. اب اگلے 7 سال تک ماں زیادہ حق رکھتی ہے کہ بچے کو اپنے پاس رکھے, اگر وہ نیا نکاح نہیں کرتی. لیکن اگر وہ نکاح کر لیتی ہے, فرض کیا 2 سال دودھ پلانے کے بعد یا 2 سال کے بعد وہ نیا نکاح کر لیتی ہے, اب مرد اگر چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اپنے پاس رکھوں تو پھر دونوں کا حق برابر ہے. کیونکہ باپ کہہ سکتا ہے کہ جو اس کا سوتیلا باپ ہوگا, ہو سکتا ہے وہ اس پہ زیادتی کرے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ عورت مرد کی پابند ہے. تو مرد اس سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرا بچہ مجھے دے دو, میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا. ٹھیک ہے, اب دونوں ایک لیول پر آ گئے. لیکن اگر 7 سال تک عورت نکاح نہیں کرتی تو پھر عورت کا حق فائق ہوگا, کیونکہ بچے کو اس عمر میں ماں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ماں نکاح نہ کرے. کیونکہ اگر وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے, ہو سکتا ہے اس کا جو نیا شوہر ہے وہ اس بچے کے ساتھ وہ نہ ایکسیپٹ کرے. اور ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ایکسیپٹ ہی نہیں مرد کرتا, اور کرتا بھی ہے تو ظلم اور زیادتی کے ساتھ ہی کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس سے بھی اگلی سٹیج یہ ہے کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر بچے کو بھی بعض اوقات اللہ کے رسول نے اختیار دیا ہے کہ بچہ اگر ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ماں کے ساتھ رہ لے, باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو باپ کے ساتھ رہ لے, یا پھر بعض اوقات بچہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے ماں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے. تو پھر اس صورت میں عدالت یہ دیکھے گی کہ بچے کا مفاد کدھر ہے, کیونکہ اصل چیز اس میں بچے کا مفاد ہے. تو 2 سال تک تو میں نے کہا ماں دودھ پلائے گی, کوئی اور دودھ پلا سکتا ہے, لیکن ماں کا حق فائق ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جتنا بچہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہے یا جتنی بچے کو ماں کی ضرورت ہے وہ کسی اور جگہ سے اس کو اتنی وہ محبت نہیں ملے گی. 2 سال کے بعد اب اگر عورت نکاح کر لیتی ہے تو پھر دونوں برابر لیول پہ آ جاتے ہیں. لیکن اگر عورت نکاح نہیں کرتی تو 7 سال تک عورت کا حق پہلے ہوگا, مرد کو بچہ نہیں دیا جائے گا, عورت کو دیا جائے گا. آپ ان 7 سالوں میں بھی مرد ہی مطلب باپ ہی اپنے بیٹے کی ساری اخراجات کی بات ہے, وہ باپ نہیں کرنے ہیں, وہ باپ نہیں کرنے ہیں. یہ تو ہمارے معاشرے کا جبر ہے کہ ماں جو ہے اس کو باپ جب طلاق دے دیتا ہے تو مڑ کے دیکھتا ہی نہیں ہے. بالکل, اور پھر بچوں کو بھی نہیں دیکھتا. نہ بچوں, وہ ماں کو بھی طلاق دیتا ہے اور اپنے 7 بچوں کو بھی طلاق دے دیتا ہے. ماں بیچاری ان کو تربیت بھی کر رہی ہوتی ہے, ان کو کما کے کھلا بھی رہی ہوتی ہے. صحیح بات. آپ بتائیے گا کہ ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے اور کچھ عرصے بعد اسے پتہ لگتا ہے کہ میرا شوہر پہلے سے شادی شدہ ہے, اور اس نے پہلے یہ ظاہر نہیں کیا, یعنی یہ بات چھپا کر رکھی, تو کیا اس چیز کو بنیاد بنا کر وہ علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کو چاہیے تھا کہ شادی سے پہلے ان باتوں کا پتہ کیا جاتا. اب اسے پتہ چلتا ہے کہ شادی اس نے کی ہوئی ہے اور اس کی بیوی بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں. یہی مسئلہ ہے نا کہ اس نے شو یہ کیا تھا کہ میں کمبارہ ہوں, لیکن اس کی بیوی بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں. یعنی اصل سوال کہاں آ گیا, کیا آیا وہ جو اس کی پہلی بیوی ہے اور اس کے پہلے بچے ہیں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے, یا اس بیس کے پر وہ طلاق لے سکتی؟ جی قطعاً نہیں لے سکتی. یہ بیس نہیں ہے. شریعت جب 2, 3, 4 شادیوں کی اجازت دیتی ہے تو پھر وہ کس طرح اس بیس پر طلاق لے سکتی؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دوسری بیوی کے لیے ایکسیپٹنس بالکل نہیں ہے, اس کے لیے ایکسیپٹنس بالکل نہیں ہے. حالانکہ شریعت جو ہے وہ مرد کو اجازت دیتی ہے, اور اس کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے. آپ ایکسیپٹنس کی بات آپ نے بہت بہترین کی. ایکسیپٹنس نہیں ہے, اسی وجہ سے پھر بعض اوقات مرد چھپاتا ہے. ہاں, اور وہ پھر چھپا کے پھر اگلا نکاح کرتا ہے. اس کے چھپانے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. اگر بندہ یہ سوچے کہ بھئی اس کا رزق اس کے ساتھ, میرا رزق میرے ساتھ,
ہر بندے کا رزق اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ اس کی قسمت میں رکھا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تک تم اتنا رزق کھا نہیں لیتے جو تمہاری قسمت میں ہے، تمہیں موت نہیں آتی۔ یہ سارا جھگڑا آ کے رزق کا پڑ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اصل میں ہمیں کمی کیا نظر آتی ہے؟ ایمان میں، عقیدے میں ہم خود اس وقت رازق بن جاتے ہیں۔ صحیح، جزاک اللہ آپا، بہت شکریہ، آپ نے بہت بہترین طریقے سے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے والا بنائے۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ